السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑو اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں یورپ کا سب سے خوبصورت اور پرامن ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دنیا کا ایک ایسا ملک جس میں 3 مہینے تک رات نہیں ہوتی، ایسا ملک جس میں ہر فرد کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے، ایسا ملک جس نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی فوج نہیں بنا رکھی، ایسا ملک جس میں آسمان سب سے الگ طریقے سے چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ آج بھی اس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں ایسی جگہ بھی پائی جاتی ہیں جہاں پر ہر چھوٹے قد کے لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس جادوئی طاقتیں بھی ہیں۔ تو بات کرتے ہیں یورپ کے خوبصورت ملک آئس لینڈ کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ آج جب بھی آئس لینڈ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ گمان ہوتا ہے کہ آئس کے معنی برف اور لینڈ کے معنی زمین ہے، یعنی برف کی زمین، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ آئس لینڈ کا نام جمہوریہ آئس لینڈ ہے۔ دراصل آئس لینڈ ایک جزیرہ ہے جو شمال مغرب کا ملک ہے۔ اس کا بیرونی حصہ شمال میں اٹلانٹک سمندر میں یورپ اور گرین لینڈ کے درمیان موجود ہے۔ اس کی کل آبادی 4 لاکھ ہے اور اس کا رقبہ 1030 مربع فی اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ریکیاویک ہے۔ وسطی اٹلانٹک پلیٹ پر اپنے محل وقوع کے لحاظ سے آئس لینڈ آتش فشانی اور ارضیات کے حوالے سے کافی متحرک ہے۔ اس کا اندرونی حصہ سطح مرتفع پر مشتمل ہے جو ریتلے میدانوں، پہاڑوں اور گلیشیئر سے دریا نکل کر اس کے زیریں حصے سے ہوتے ہوئے سمندر تک پھیل جاتے ہیں۔ خلیجی روز کی وجہ سے آئس لینڈ کا درجہ حرارت اس کے محل وقوع کے باوجود نسبتاً معتدل رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رہائش کرنا نسبتاً آسان ہے۔ آئس لینڈ کی آبادی کے آثار 874 عیسوی سے ملتے ہیں جب نارویجین سردار انگولفر آرنارسن نے پہلی بار یہاں پر مستقل آباد ہوا، اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں کے لوگوں نے چکر لگایا اور قیام بھی کیا۔ اگلی صدی کے دوران نارڈک اور گائلک لوگوں نے آئس لینڈ کو اپنا مستقر بنایا۔ 20ویں صدی سے قبل آئس لینڈ کی آبادکاری کا انحصار ماہی گیری اور زراعت پر تھا۔ 1944 سے 1962 تک آئس لینڈ ناروے کا حصہ رہا۔ اس کے بعد ڈینش بادشاہ نے 20ویں صدی میں آئس لینڈ کی معیشت اور بہبود کا نظام تیزی سے پروان چڑھا۔ آج آئس لینڈ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ آئس لینڈ کا GDP کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کی معیشت فری مارکیٹ اکانومی پر مشتمل ہے جس میں خدمات، فائنانس اور ماہی گیری اور مختلف صنعتوں کا عام سیکٹر شامل ہیں۔ سیاحت بھی کافی مقبول ہے۔ آئس لینڈ EEA، EFTA، نیٹو اور UN اور OECD کا رکن ہے، لیکن یورپی یونین کا رکن نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 9 اپریل 1940 کو جرمنی کے ڈنمارک کے قبضے کے باعث آئس لینڈ اور ڈنمارک کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ 1 ماہ بعد برطانوی فوج نے ریکیاویک کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا جو آئس لینڈ کی غیر جانبداری کے خلاف تھا۔ اتحادی قبضہ جنگ کے دوران بھی جاری رہا۔ 1941 میں جب یہ قبضہ امریکہ نے سنبھالا تو 17 جون 1944 کو آئس لینڈ رسمی طور پر ایک آزاد ملک بن گیا، اور 1946 میں قابض فوج کا انخلاء ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اندرون ملک مخالفت اور بغاوتوں کے باوجود آئس لینڈ نیٹو کا رکن 1949 میں بن گیا۔ 5 مئی 1951 میں آئس لینڈ اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے ہوا جس کے بعد امریکی فوج کا انخلاء شروع ہو گیا۔ آئس لینڈ کا 11% حصہ گلیشیئر سے گھرا ہوا ہے۔ انسان کی آمد سے قبل یہاں کا واحد ممالیہ جانور لومڑی تھا۔ یہ برفانی دور کے بعد یہاں جمے ہوئے سمندر پر چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی۔ آبادی سے قبل آئس لینڈ کی زمین پر جنگلات تھے جو کل آئس لینڈ کا 25 سے 40% حصہ تھے۔
جو ہی آباد کاری ہوئی اور انہوں نے جنگلات کو کاٹ کر زراعت کے لیے گھاس اور میدانوں کے لیے زمین بنانا شروع کر دی۔ پھر شجرکاری ہوئی اور نئی اقسام کے پودے لگائے گئے۔ آئس لینڈ دنیا کا سب سے کم عمر جزیرہ ہے جو 5 نومبر 1963 سے 5 جون 1968 میں ہونے والی آتش فشانی کی تحریک سے وجود میں آیا۔ آئس لینڈ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت -38 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئس لینڈ میں چند ہی ایک معدنیاتی یا زراعتی ذخائر موجود ہیں۔ آئس لینڈ کا 3/4 حصہ بنجر ہے۔ نباتات کا بیشتر حصہ گھاس کے میدانوں پر مشتمل ہے جو پالتو مویشی چراگاہیں ہیں۔ آئس لینڈ کا آبائی درخت پرچ بیٹولا ہے۔ آئس لینڈ کے جانوروں میں بھیڑ بکریاں، دمبے اور آئس لینڈنگ گھوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ آئس لینڈ کے گرد موجودہ پانیوں میں کئی قسم کی مچھلیاں کی اقسام ہیں جو آئس لینڈ کی برآمدات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ جنگلی پستانیہ جانوروں میں قطبی لومڑی، منک، جنگلی چوہے، خرگوش شامل ہیں۔ 1900 میں برفانی ریچ گلیشیئر کے ذریعے بہتے ہوئے ادھر آ نکلے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ آئس لینڈ میں آئس لینڈر زبانیں بولی جاتی ہیں جو پرانی نورس کے نزدیک ہیں۔ انگریزی اور ڈینش زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اسکولوں میں یہ دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 2004 میں 20,669 افراد جو آئس لینڈ میں رہ رہے تھے آئس لینڈ کے باہر پیدا ہوئے۔ ان کے والدین آئس لینڈ کے شہری تھے۔ 10,636 افراد کے پاس دوسرے ممالک کی شہریت ہے۔ آئس لینڈ میں پولیس کی کل تعداد 700 ہے۔ 890 ولندیزی، 670 سابقہ یوگوسلاوین، 647 فلپائنی اور 540 جرمن ہیں۔ آئس لینڈ کی جدید پارلیمان جسے آل تھنگ بھی کہتے ہیں 1845 عیسوی میں قائم کی گئی۔ اس کی حیثیت ڈینش بادشاہ کی مشاورتی کونسل سے تھی۔ عام طور پر 930 عیسوی میں قائم ہونے والی اسمبلی کی نئی شکل بھی کہا جاتا ہے جسے 1799 میں معطل کر دیا تھا۔ آج کل اس کے ارکان کی تعداد 63 ہے۔ ہر رکن 4 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے اور آئس لینڈ کے صدر کا عہدہ نمائشی ہوتا ہے جو سفارشات اور مملکت کا سربراہ کا کام کرتا ہے۔ اس کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ پارلیمان سے منظور ہونے سے کسی قانون کو روک کر عوامی رائے کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے جس کو کابینہ ووٹ دے کر بناتی ہے اور کابینہ کے ساتھ نظام کو چلاتا ہے۔ کابینہ کا تقرر صدر کے آل تھنگ کے انتخابات کے بعد ہوتا ہے۔ آئس لینڈ فی کس قوت خرید کی GDP کے حوالے سے دنیا کا سب سے زیادہ پیداوار والا ملک ہے۔ 70% توانائی کے ذخائر رکھتا ہے۔ آئس لینڈ کی ملکی معیشت کی عمومی ماہی گیری پر کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ ماہی گیری سے حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایلومینیم اور فیلو سلیکان کی کمی کی وجہ سے اس کی معیشت خطرے میں ہے۔ آئس لینڈ کی معیشت میں تنوع پیدا کرنے کے لیے پچھلی دہائی میں صنعت کاری کی خدمات اور موجودہ دور میں سافٹ ویئر کی تیاری، ہائی ٹیکنالوجی اور فائنانس سروس کا اہم کردار ہے۔ سیاحت کا سیکٹر بھی تیزی سے پھیل رہا ہے جس میں ایکو ٹورزم اور ویل کا مشاہدہ کرنا بھی شامل ہے۔ 2000 سے 2002 تک آئس لینڈ کی GDP 4.3 اور 2002 سے لے کر 2023 تک آئس لینڈ کا GDP 6.2 کے حساب سے ترقی کر رہا ہے۔ آئس لینڈ کا 99% حصہ پن بجلی ارضی حرارتی توانائی سے حاصل کرتا ہے۔ ملک کا سب سے بڑا ارضی حرارتی توانائی کا مرکز نیسا ویلر میں واقع ہے۔ آئس لینڈ کا زرعی صنعت کا بڑا حصہ آلو، ہلدی، تازہ سبزیاں، مٹن، ڈیری مصنوعات اور مچھلیوں پر مشتمل ہے۔ آئس لینڈ کی کرنسی آئس لینڈنگ کرونا کہتے ہیں۔ بورگارڈن کو ریکیاویک کا معاشی مرکز مانا جاتا ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں کمپنیاں اور 3 انویسٹمنٹ بینک موجود ہیں جو آئس لینڈ کی اسٹاک مارکیٹ 1985 میں قائم ہوئی ہے۔
آئس لینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی اپنی فوج نہیں ہے، کیونکہ آئس لینڈ سمندر میں ایک جزیرے میں گھرا ہوا ہے اور اس کے آس پاس جو باؤنڈریاں نہیں ہیں کہ کوئی ملک ان کو تنگ کر سکے۔ آئس لینڈ دنیا کا ایسا ملک ہے جس کا لٹریسی ریٹ 100% ہے، اور آئس لینڈ میں رہنے والے ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے۔ جہاں تک آئس لینڈ کا لٹریسی ریٹ 100% ہے اور آئس لینڈ کے تمام افراد پڑھے لکھے ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولت سے مفید ہوتے ہیں، دوسری طرف آئس لینڈ کے لوگ اتنے ڈرپوک ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئس لینڈ کے اندر کئی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے قد کے آدمی رہتے ہیں جن کے پاس جادو کی طاقتیں ہیں اور وہ ان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ آئس لینڈ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر گرمیوں کے موسم میں مئی جون جولائی میں دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے سیاح اس موسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ آئس لینڈ کی دارالحکومت ریکیاویک سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں پر رات کے وقت آسمان رنگ برنگ کلر میں دکھائی دیتا ہے اور باہر سے آئے ہوئے ٹورسٹ اس رنگ برنگے آسمان کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ آئس لینڈ کے لوگوں کی عموماً خوراک مچھلی، بکری اور دودھ پر مشتمل ہے۔ پورا میچر آئس لینڈ کی قومی ڈش کا درجہ حاصل ہے۔ روایتی ڈشوں میں شارک، سکروٹا اور سکیئر شامل ہیں۔ آئس لینڈ کے مقبول ترین کھیل فٹ بال، ہینڈ بال اور باسکٹ بال شامل ہیں۔ گولف، ٹینس، تیراکی اور شطرنج مقبول ترین کھیل ہیں۔ 1996 میں پارلیمان نے ایک قانون منظور کیا جس سے ہم جنس پرستی کو رجسٹر اور قانونی قرار دیا گیا اور انہیں عام شادی کے حقوق اور فوائد ملیں گے۔ 2006 میں نے پارلیمان کے متحدہ کے ایک ووٹ سے ایک اور قانون منظور کیا جس میں ہم جنس پرستوں کو عام جوڑوں کی طرح حقوق ملیں گے، جن میں بچے کو گود لینا، بچے کی دیکھ بھال کرنا اور مصنوعی طریقے سے نطفے کی منتقلی شامل ہیں۔